نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 13 کا، آیت نمبر 11 سے پارہ نمبر 4 ہے، اور بڑی ہی اہم ترین آیات ہیں اور بہت ہی اہم ترین ہیں، اور ان آیات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ فرائض ہیں سورۃ النساء کے اندر، یہ ہم سب پر فرض ہیں، اور ان کو سیکھنا بھی فرض ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ ان کا جس انسان نے اس سورہ کے احکامات کو سیکھ لیا، اس نے تقریباً نصف سے زیادہ دین سیکھ لیا، کیونکہ اس سورہ کے اندر احکامات اتنے ہی اہم ترین ہیں، باقی تو پورے قرآن کے اندر ہی ہیں، لیکن چونکہ انسان کی وراثت جو ہے وہ اتنی بہت ہی اہم ترین ہے، وہ آپ کے دین کا حصہ ہے، آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو جس نے سورۃ النساء کا وہ سیکھ لیا، سمجھ لیں کہ اس نے دین کو آدھے سے زیادہ سیکھ لیا۔ آغاز کرتے ہیں اس کے لفظی ترجمہ کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں وصیت کی ہے اس نے۔ اب یہ سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی اہم ترین بات یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم، تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں حق نہیں ہے وصیت کرنے کا، اللہ تمہیں حق وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ لی ذکریں، لی ذکری مرد کو، مثل مانت حظ الانثیین، حظ حصہ ہے الانثیین دو عورتوں کا، یعنی کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد کو حصہ ملے گا۔ فَإِن پھر اگر کنہ ہوں نساء عورتیں فوق اثنتین، تین تسنیہ کا صیغہ ہے، فوق اثنتین دو سے زیادہ، فلہن تو ان کے لیے ثلوثا دو تہائی، ثلوثا دو تہائی، ٹھیک ہے، ٹو تھرڈ، دو تہائی، ما ترکا جو چھوڑا، ترکا ترکا ہوتا ہے جو چھوڑا ہو، ترکا جو چھوڑ دیا، وَإِن اور اگر کانت ہو واحدتاً ایک، فلاحا تو اس کے لیے النصف نصف ہے، ولی ابویہ اور ماں باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، ولی ابویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکلی واحد یعنی کہ دونوں، لکلی واحد ہر ایک کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ دونوں کو اتنا حصہ دیا جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا لکلی واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترا کا چھوڑا، انکان اگر ہو لہو اس کی ولدن کوئی اولاد، فَإِن پھر اگر لم نہ ہو، نہ یکن ہو، لہو اس کے لیے، اس کی لہو نہ ہو اس کی ولدن اولاد، اگر اولاد ہوگی تو کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہوگی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَوَرِثَهُ اور اس کے وارث ہوں، ابواہ ماں باپ، ابواہ یعنی کہ اس کے ماں باپ ہوں، تسنیہ کا صیغہ ہے ابواہ ماں باپ ہوں، فلی امہ تو اس کی ماں کے لیے ہی، اس کی ماں کے لیے، یعنی کہ وہ جو مر گیا ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، فلی امہ تو اس کی ماں کے لیے الثلث تہائی ہے، یعنی کہ تھرڈ پارٹ ہے۔ فَإِن پھر اگر کانا ہو لہو اس کے لیے اخوتن کئی بہن بھائی، سوری اخوتن کئی بہن بھائی، فلی امہ تو اس کی ماں کا السدس چھٹا حصہ ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو تیسرا، اگر ماں کے لیے پھر اگر کوئی ہے تو چھٹا حصہ ہے۔ من بعد وصیت بعد وصیت کے، یعنی کہ جو وصیت کیا ہے کہ جو ساروں کا ترکہ وغیرہ دینا یا جو قرض وغیرہ ہے وہ سارا پورا کرنے کے بعد، یوصی بہا اس کی وصیت کی ہو، او دینی یا قرض، یعنی جو اس نے وصیت کی ہے یا پھر اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے، اس کا پورا کرنے کے بعد، یعنی کہ جو اس کا اپنا حصہ ہے نا، فار ایگزامپل جو ہر انسان کا اپنا حصہ ہوتا ہے، اس کو نکالنے کے بعد پھر اور قرض ادا کرنے کے بعد ترکہ باقی سب میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون لا تدرون تم نہیں جانتے، تم ادراک نہیں رکھتے،
تم شعور نہیں رکھتے، تم ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ ایہم ان میں سے کون، ایو کون، ہم ان میں سے، اقرب زیادہ قریب ہے، افعالو کے وزن پر اس میں تفضیل ہے، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعن نفع کے اعتبار سے۔ نفع ہم سمجھتے ہیں دنیا کا نفع ہے، نہیں، یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ وہ نفع کیا ہے، وہ آخرت کا نفع ہے، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں کون تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو صرف اور صرف گھر والوں کے بیچ میں تقسیم کرنے کا نہیں کہا۔ اقرب لکم نفعا زیادہ قریب تر ہے نفع کے، فریضۃً حصہ مقرر کیا ہوا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیمًا حکیما خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑ کر مرے، ازواجکم تمہاری بیویاں، اگر بیوی مر گئی ہیں شوہر کے لیے کیا ہے، آدھا ہے اس میں سے مال، ان اگر لم نہ ہو، نہ ہوں، لہن، ہن مؤنث کا صیغہ ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے، بیوی کی، لہن ان کی، ولدن کوئی اولاد، اس بیوی کی اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ اب بیوی کی بات ہو رہی ہے، بیوی کے پاس مال تھا، وہ مر گئی، اب شوہر کو کیا ملے گا، اب اس کی بات ہو رہی ہے، پہلے مرد کی بات ہوئی تھی کہ مرد مرا ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ کو کتنا ملا، اب بیوی مر گئی، وہ مالدار ہے، اب اس کا حصہ کس کو جائے گا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، فَإِن پھر اگر کانا ہو، لَهُنَّ ان کی، ولدن کوئی اولاد، یعنی ہن اس عورت کی کوئی اولاد ہو اگر، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، کس کے لیے، مرد جو اس کا شوہر ہے اس کے لیے، الربع چوتھائی ہے، پھر چوتھا حصہ ہے، یعنی کہ ہاف کو اس کو مزید ہاف کر دیا، ہاف تھا پہلے، ہاف کا ہاف کتنا ہو گیا، فورتھ پارٹ، ٹھیک ہے، فورتھ پارٹ ہے، فورتھ کو آپ ڈبل کر دیں تو، یعنی کہ فورتھ کو آپ نے پہلے ہاف تھا پھر اس کا فورتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ڈویژن کا ہی سسٹم چل رہا ہے، ٹو اینڈ ٹو فور، مطلب مزید تقسیم کیا، مما ترکنا اس میں سے جو وہ چھوڑیں، ترکنا اس میں ماضی، سوری فعل ماضی واحد، سوری فعل ماضی جمع کا صیغہ ہے، غائب کا، مونس کا، کہ یہ تمام خواتین کی بات کی جا رہی ہے، تمام عورتوں کی بات کی جا رہی ہے، کسی ایک خاص کے لیے نہیں کیا، یعنی تمام خواتین اسی حکم کے اندر آتی ہیں، اس میں سے جو وہ چھوڑیں، کون وہ عورتیں جب چھوڑ جائیں، مر جائیں تو ان کے لیے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے، من بعدی بعد، وصیت وصیت کے، یوصینا وہ وصیت کر جائیں، یوصینا یعنی وہ کون وصیت کر جائیں، وہ عورتیں جو وصیت کر جائیں، بہا اس کی، او دین یا قرض، یا پھر اس کے اسم میں کوئی قرض ہو، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، ہن ان عورتوں کے لیے، الربع چوتھائی ہے، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑ جاؤ۔ اب کون مرا ہے، کون بتائے گا، اب کون مرا ہے، میم مرد، شوہر مرد، شوہر، اب شوہر کے ترکے کی بات ہو رہی ہے، پہلے عورت کے ترکے کی بات تھی، اب شوہر کے ترکے کی بات ہے، دیکھیں یہ ایمان، یہ دین کی سب سے آیت دین ہے، یعنی کہ یہ دین ان پر قائم ہے، ان آیتوں پر، اور ہم ترکے کو ہی کچھ نہیں سمجھتے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے چوتھائی ہے، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑو، یعنی کہ شوہر کا آدھا تھا، اور یہاں پر بیوی کا کیا ہوگا، چوتھا ہوگا، کس صورت میں، جبکہ ان لم یکن لکم ولد، ان اگر لم نہ یکن ہو، لکم تمہارے لیے، ولد کوئی اولاد، دیکھیں یہاں پر لہن تھا، عورت کی اولاد تھی نا، یہاں پر لکم مرد کی اولاد ہے، یعنی کہ مرد کی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر عورت کا کتنا ہوگا، چوتھائی حصہ ہوگا، سمجھنا بہت آسان ہے۔ فَإِن پھر اگر کانا ہو، لکم تمہارے لیے، ولد ان کوئی اولاد، فَلَهُنَّ تو ان کے لیے، کن کے لیے، بیوی کے لیے، جو عورت ہے ان کے لیے، الثمن آٹھواں حصہ ہے، دیکھیں فور تھا، فور کو ڈبل کیا کتنا ہو گیا، آٹھواں، یعنی کہ ہم نے 8 پیسز کر دیے، 8 حصے کر دیے، یعنی کہ کمی آ گئی نا، وہاں پہ 2 تھا، 2 کا آپ نے ڈبل کیا تو کتنا ہو گیا، کم کیا تو 4 ہو گیا، یہاں پہ 4 ہے، 4 کو کم کیا تو کتنا ہو گیا، 8 ہو گیا، یعنی آپ ڈبل کر کے سوچیں، لیکن جب حصہ مزید ڈیوائیڈ ہوگا تو وہ کمی ہو جائے گی نا، ماں کا کیا تھا، اگر ماں کی اولاد نہ ہو تو
اگر اولاد نہ ہو تو ماں کا حصہ کتنا ہے؟ اگر اولاد نہ ہو تو ماں کا حصہ کتنا ہے؟ چوتھا 1/4 ہے نا. اولاد نہ ہو تو ماں کا 1/4 فورتھ ہے، 1/4. تیسرا میم تیسرا تھا، تیسرا تیسرا تھا، ٹھیک ہے. اگر اولاد نہ ہو تو ماں کا تیسرا ہے، اولاد ہو تو کتنا ہے ماں کا؟ چھٹا چھٹا. 3 کو ڈبل کیا 6 ہو گیا. مرد ہے، مرد کی اولاد نہیں ہے تو مرد کا کتنا ہے؟ آدھا. آدھا. اگر مرد اولاد ہے تو کتنا ہے؟ چوتھا. چوتھا. بیوی ہے، بیوی چوتھا. کی اگر اولاد نہیں ہے تو کتنا ہے؟ چوتھا حصہ. چوتھا. اگر اولاد چوتھا. اولاد ہے تو کتنا ہے؟ 8واں. آٹھواں. الحمدللہ کتنا آسان ہے. میم پھر یہ اچھا بعد سوچئے، میں ایک کوشچن اور کریں. اہم ترین بات سوچئے کہ ماں کا حصہ پھر بھی بیوی سے زیادہ ہے. ماں کا حصہ پھر بھی بیوی سے زیادہ ہے. ماں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں ہے. مما، اس میں سے جو ترک تم چھوڑ جاؤ، یعنی کہ تم مرد کی بات کی جا رہی ہے، اس میں سے تم مرد جو چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت، اس کے بعد جو وصیت کی ہو، توسونا تم وصیت کرو، بہا اس کی، او یا دین قرض، و ان اور اگر کانا ہو رجل ایسا مرد، یورثو میراث ہو، یورثو اس کی میراث ہو، کلالتن جس کا باپ بیٹا نہ ہو، یعنی کہ وہ کلالہ ہو. کلالتن اس کو کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ بھی نہیں ہو اور جس کا بیٹا بھی نہیں ہو، کیونکہ پہلے وارث کون ہوتے ہیں؟ باپ اور بیٹا. ٹھیک ہے. وہ کلالہ ہو. کلالہ کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ بھی نہ ہو اور جس کا بیٹا بھی نہ ہو. کلالہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا باپ بھی نہیں اور بیٹا بھی ہو لیکن اس کی میراث ہے. او یا امرأتن، یا عورت ہو، ولہو اور اس، ولہو اور اس کا، اخن بھائی ہو. یعنی یہ پہلی جائیداد جو ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہ پہلی باپ اور بیٹے میں ہوتی ہے. باپ بیٹا نہیں ہے اس کا، لیکن اس کے لیے کون ہے؟ اس کے پیچھے رہ کون گیا؟ اخن بھائی ہو، او اختن یا بہن ہو. ٹھیک ہے. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ اور بیٹا نہ ہو، کیونکہ پہلی جائیداد کا بٹوارا سب سے پہلے باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے. اگر اس کا باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں تو وہ بندہ کلالہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ کلالہ ہے اور اس کی باپ اور بیٹا نہیں ہے لیکن اس کا بھائی موجود ہے، اس کی بہن بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اب ان کے حصے بتا رہے ہیں کتنا ہے. فَلِكُلِّ، تو تمام کے لیے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، تو ہر ایک کے لیے، منہما اس میں سے، السُّدُسُ چھٹا حصہ ہے. ٹھیک ہے. بھائی بھی ہے بہن بھی ہے، دونوں ہیں اگر، تو پھر چھٹا حصہ ہے. فَإِن، پھر اگر، کانو ہوں، اکثر یعنی کہ زیادہ ہوں، من ذالک اس سے، یعنی کہ اس سے اگر زیادہ ہوں، ایک بھائی اور ایک بہن نہ ہو، اگر اس سے زیادہ ہوں، فہم تو وہ سب کے سب، شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث ایک تہائی میں، 1/3 میں. من بعد وصیت، اس کے بعد جو وصیت کیا گیا، من بعد وصیت یوصی، اس کے بعد جو اس نے وصیت کیا، بہا اس کا، او دین یا پھر اس کا قرض جو اس نے ادا کرنا ہے، غیر مضار، غیر نہ نقصان پہنچا، نہیں نقصان پہنچانا ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ضرر پہنچانا، وصیتاً حکم کو، من اللہ اللہ تعالیٰ سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، حلیم حلم والا ہے، خوب، اور اللہ تعالیٰ بردبار ہے. جبکہ اوروں کو یعنی کہ اوروں کا کسی کا نقصان نہیں کرنا، اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وصیت ہے، حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دیا ہے. وصیتاً وصیت کر دیا، من اللہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وصیت کر دی گئی ہے، یہ وصیت اللہ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم حلیم، تو اللہ دانا ہے، بردبار ہے. وصیت کرنے کا حق اللہ کو حاصل ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی دانا نہیں ہو سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کرنے کے بعد میرے رب نے کتنی ہی اہم ترین بات کہی ہے. اللہ اکبر. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ،
اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے وہ رسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ وہ اسے داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ اور بڑھ جائے، حدودہ اس کی حدوں سے، اس کی حد سے بڑھ جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا وہ اسے داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔